بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام جناب ناظرین و سامعین، ہمارا موضوع امت کے زوال کے اسباب، سازشیں یا اپنی حماقتیں، اس کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے۔ اس کا پہلا حصہ پیش کیا جا چکا ہے جس کا تعلق عروج کے ساتھ تھا۔ عروج کیا ہوتا ہے اور اس کے اسباب کیا تھے۔ آج ہم زوال کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ تو آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ عروج اور زوال یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ قانون فطرت کا حصہ ہے۔ جس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بنا دیا ہے، پیدا کر دیا ہے، عروج اور زوال اس کے ساتھ وابستہ ہو چکے ہیں۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی خدمت میں ان اسباب کو پیش کیا جائے جو امت کے زوال کا باعث بنے ہیں۔ امت ایک طویل عرصہ تک عروج پر رہی ہے۔ اس کا عروج تھا، اس کی زبان کا عروج تھا، علوم و فنون کا عروج تھا، بہت بڑی عزت تھی۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ یہ عروج زوال سے مبدل ہو گیا، عزت چلی گئی اور یورپی اقوام پوری دنیا پر چھا گئیں، ہم مغلوب ہو گئے۔ یہ تھا ہمارا زوال۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس زوال کے اسباب کیا تھے۔ اس کا پہلا سبب جو ہمیں تاریخ سے بھی ملتا ہے اور قرآن کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ اتحاد ملت کا خاتمہ، کہ جو صحیح معنوں میں ہمارا اتحاد تھا اس کا خاتمہ ہو گیا۔ پوری ملت کا شیرازہ بکھر کر رہ گیا، منتشر ہو گیا، اور اس کے مقابلے میں انتشار پیدا ہوا، رخنے پیدا ہوئے، فساد سامنے آیا۔ یہ زوال کا آغاز تھا اور یہ آغاز 15ویں صدی عیسوی سے ہوا۔ پھر اسی کے نتیجے میں جو دوسرا سبب پیدا ہوا وہ اخلاقی بیماریاں، اس کے اندر کرپشن، بدعمالیاں تھیں۔ یہ اتحاد ملی کے خاتمے کا ایک فطری سبب تھا کہ انتشار ہو، پھر انتشار کے نتیجے میں کرپشن آتی ہے، کردار ختم ہو جاتا ہے، رشوت آ جاتی ہے۔ اگر پاکستان کی اصطلاح کو استعمال کیا جائے تو دو نمبری آ جاتی ہے، اس کے اندر دو نمبری کی اصطلاح بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے ہمارے ملک میں۔ پھر اس کا تیسرا اور اہم سبب زوال کا علم سے دستبرداری اور جہالت ہے۔ جب پہلے دو اسباب واقع ہو جاتے ہیں تو پھر انہی کا فطری نتیجہ جہالت ہے، علم سے دستبرداری ہوتا ہے۔ اپنے ذرائع اور اپنی دولت کو ان معاملات میں اور ان ذرائع میں خرچ کرنا ہوتا ہے کہ جہاں شان و شوکت ہوتی ہے، دھوم دھام ہے، لیکن اپنی دولت کو اور پیسے کو وہاں پر خرچ نہیں کرنا کہ جہاں پر علم ہے اور علم کی بدولت ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اسے جمود کہا جاتا ہے، علمی جنوب، انٹیلیکچوئل سٹیگنیشن۔ یہ ہماری پوری امت میں مشرق سے لے کر مغرب تک پیدا ہوا۔ یہ بنیادی بیماریاں ہیں زوال کے لیے۔ جب یہ بیماریاں پیدا ہوئیں تو یہ امت آہستہ آہستہ زوال کی طرف، تنزل کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ اور اسی دوران ایک بہت بڑا واقعہ ہوا۔ جب ہم زوال پر تھے تو یورپ کے اندر ایک انقلاب آیا۔ اسے یورپ کی نشأت ثانیہ کہا جاتا ہے، ری نیسنس آف یورپ۔ یہ بہت بڑا انقلاب تھا۔ اس کے پس منظر کو اگر ہم بیان کریں تو اس کی شکل یوں ہوگی کہ یورپ نے عالم اسلام کے خلاف ایک صلیبی جنگ چھیڑی تھی۔ صلیبی جنگوں کا طویل سلسلہ تھا جو 200 سال سے بھی زیادہ عرصہ تک جاری رہا۔ اس کا مقصد مسلمانوں سے فلسطین کو لینا تھا اور خصوصاً یروشلم کو لینا تھا، جو کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی اصل سرزمین تھی اور ان کا مولد تھا۔ چونکہ مسلمانوں کے قبضہ میں تھا، مسلمانوں نے ان سے چھینا تھا،
تلوار کے زور پر، اب انہوں نے چاہا کہ ہم تلوار کے زور پر مسلمانوں سے چھین لیں۔ تو اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک مقدس مذہبی جنگ کا آغاز کیا، جس کے فتوے بڑے بڑے پادریوں نے اور پوپ نے دیے، اور ایک طویل سلسلہ جاری ہوا جنگوں کا عالم اسلام اور عالم عیسائیت کے درمیان۔ انہیں صلیبی جنگیں کہا جاتا ہے، کروسیڈز۔ اب ان جنگوں میں مجموعی طور پر مسلمانوں کا پلڑا 200 سال تک بھاری رہا۔ یورپی اقوام کو شکست اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک طویل عرصہ کے بعد، 200 سال کے بعد، انہوں نے سوچا کہ کب تک ہم لڑتے رہیں گے، جنگیں کرتے رہیں گے۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا، پوپ نے فیصلہ کیا کہ صلیبی جنگوں کو بند کر دیا جائے، جنگیں بند۔ اب اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ کیا تھا جنگ بندی کے بعد، اس بات کا جائزہ لینا تھا کہ ہم شکستیں کیوں کھا رہے ہیں مسلمانوں کے ہاتھوں۔ اور جنگوں کے دوران بھی وہ اس بات کا اندازہ کر چکے تھے کہ مسلمان ان کے مقابلے میں اخلاقی طور پر، عسکری طور پر اور علمی طور پر، ان تینوں لحاظ سے بالا تر تھے۔ تو مزید جنگیں جاری رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ انہوں نے جنگ بندی کا اعلان کیا، مسلمانوں کے ساتھ صلح کر لی۔ اس صلح کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ مسلمان علمی طور پر اور پھر عسکری طور پر ہم سے بالا تر ہیں، تو اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہم مسلمانوں کی شاگردی اختیار کریں، ان کے علوم اور فنون کو سیکھیں، اور پھر انہی علوم کے ذریعے ان کو شکست دیں۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ ان کے سامنے نہیں تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت بڑا بہترین انہوں نے فیصلہ کیا اپنے لحاظ سے، ایک بہترین تدبیر تھی جو کامیاب رہی۔ مگر اس سلسلے میں انہیں جو سب سے بڑا خطرہ تھا اور مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا، وہ ان کے جو انتہا پسند عیسائی فرقے تھے، خصوصاً ان میں دو تھے، ہاسپٹلرز اور ٹیمپلرز۔ یہ وہ فرقے تھے جو انتہا پسند تھے، اور ان کا بازوئے شمشیر زن بھی تھے، اور زیادہ تر جو صلیبی جنگیں تھیں انہی کی برپا کرتا تھی۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح آج ہمارے مسلمانوں میں داعش ہے یا القاعدہ، اس قسم کی تنظیمیں ہیں، تو ان کے اندر یہ لوگ تھے۔ تو لہٰذا پوپ نے اور باقی قیادت نے فیصلہ کیا کہ جب تک یہ دو فرقے ہاسپٹلرز اور ٹیمپلرز ہمارے اندر موجود ہیں، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ ہمیں مروائیں گے، اور اس سے پہلے بھی یہ مرواتے رہے ہیں۔ چنانچہ پوپ نے فتویٰ دیا، باقی پادریوں نے فتویٰ دیا، تمام عیسائیوں نے، ان کے خلاف کہ ان کو ختم کیا جائے، ان دو فرقوں کو، اور انہیں نیست و نابود کر دیا جائے۔ چنانچہ استحصال شروع ہوا اور ان کی پکڑ دھکڑ شروع ہوئی۔ یہ ایک لمبی تاریخ ہے کہ ان دونوں فرقوں کو کس طرح مکمل طور پر نیست و نابود کیا گیا۔ اس سلسلے میں ان پر بڑا تشدد ہوا، آگ کے اندر پھینکا گیا، ان پر ایسے مظالم بھی کیے گئے کہ بہرحال اسلام کے اندر ایسا معاملہ بالکل جائز نہیں ہے، لیکن ان کے ہاں جائز تھا، عیسائیوں کے ہاں۔ ان کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے جو فیصلہ کیا کہ اب ہمیں ایک روحانی صلیبی جنگ لڑنی ہے۔ اب دیکھیے کہ فیصلہ یہ کیا کہ مسلمانوں سے ان کے علوم کو سیکھا جائے، سائنس کو سیکھا جائے، ٹیکنالوجی کو سیکھا جائے، عربی زبان کو سیکھا جائے، پھر اسی کے ذریعے مسلمانوں کو شکست دی جائے۔ ذہن یہ تھا۔ اسے انہوں نے روحانی صلیبی جنگ کا نام دیا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ کیسے فیصلے کرتی ہیں۔ ہماری طرح نہیں کہ اپنا سب کچھ لٹا دو، آج کچھ بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ اپنی زبان اردو کو بھی ہم نے قتل کر دیا ہے۔ اب ان کے دیکھیں تو اس منصوبے کو جس کا انہوں نے آغاز کیا مسلمانوں کے ساتھ صلح کرنے کے بعد، اسے 4 اہم حصوں میں تقسیم کیا، 4 مراحل میں، جنہیں اختصار کے ساتھ میں پیش کرتا ہوں۔ پہلا مرحلہ یہ تھا کہ اپنے طلباء کو اور علماء کو کثیر تعداد میں مسلمان ممالک کی طرف بھیجا جائے، تاکہ وہ وہاں پر جا کر مسلمانوں کی یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں جدید تعلیم حاصل کریں، کیونکہ اس زمانے میں مسلمانوں کی یونیورسٹیاں پوری دنیا کے اندر اعلیٰ تعلیم کا سب سے بڑا مرکز تھی۔
یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح آج یورپ کی لندن اور امریکہ کی یونیورسٹیاں ہیں، پوری دنیا ان کی جانب رجوع کر رہی ہے۔ یہ پہلا فیصلہ تھا، اور اس سلسلہ میں انہوں نے اپنے ہزاروں علماء کو، طلباء کو اور ذہین افراد کو بھیجا۔ اس زمانے میں بغداد مرکز تھا علوم و فنون کا، مسلم اسپین جو تھا مسلمانوں کے پاس تھا، وہ مرکز تھا۔ وہاں پر جا کر ان لوگوں نے یہ تعلیم حاصل کی۔ یہ پہلا مرحلہ تھا۔ دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ خود یورپ کی یونیورسٹیوں میں عربی زبان کے لیے شعبے کھولے جائیں اور اس زبان کو سیکھا جائے۔ چنانچہ یہاں پر اٹلی میں، جرمنی میں، اور پھر برطانیہ کے اندر جو یونیورسٹیاں آکسفورڈ اور کیمبرج میں عربی کے شعبے کھلے۔ اب یہاں پر بھی عیسائیوں نے بڑی مخالفت کی کہ یہ مسلمانوں کے علوم ہیں، انہیں سیکھنے کے بعد تم کافر ہو جاؤ گے۔ یہ وہی صورتحال ہے کہ جس زمانے میں یورپ کا قبضہ ہوا عالم اسلام پر، تو ہمارے علماء انگریزی زبان کے خلاف، اسی طرح ریڈیو کے خلاف، مختلف ایجادات کے خلاف فتوے دیا کرتے تھے۔ تو یہ صورتحال یہاں پر بھی پیش آئی یورپین اقوام کو، لیکن انہوں نے قابو پا لیا، اس لیے کہ قیادت مخلص تھی اور قیادت بہت زبردست تھی۔ اور یہ دوسرا مرحلہ تھا۔ تیسرا مرحلہ عربی زبان سے، چونکہ اس زمانے میں جیسا کہ آج انگلش کو جو مقام حاصل ہے، اس دور میں عربی کو حاصل تھا۔ تو عربی زبان میں جو بھی سائنسی علوم ہے، ٹیکنالوجی ہے، اس کے علاوہ میڈیکل ہے، ایسٹرونومی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی ہیں علوم، ان سب کو یورپین زبان میں منتقل کیا جائے اپنی زبانوں میں۔ تو اس کے لیے الگ سے شعبے قائم ہوئے اور بڑے بڑے ماہرین طلب کیے گئے، جنہوں نے عربی زبان پر مہارت حاصل کر لی تھی، عبور حاصل تھا، ان کو بڑے بڑے وظائف دیے گئے، اس کام پر لگایا گیا۔ اور اس کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے کہ انہوں نے کس طرح عربی زبان سے تمام علوم و فنون کو یورپین زبانوں میں منتقل کیا۔ یہ تیسرا مرحلہ تھا۔ اور چوتھا مرحلہ سب سے عظیم تھا، اسے غور کے ساتھ سنیے گا۔ چوتھا مرحلہ یہ تھا کہ جو علوم و فنون ہم نے مسلمانوں سے سیکھے ہیں یا ان کی کتابوں کے ترجمہ سے حاصل کیے ہیں، اسی پر اکتفا نہیں کرنا، سنیے، بلکہ مزید ریسرچ کرنی ہے، لیبارٹریاں قائم کرتی ہیں، انہیں آخری کمال تک پہنچانا ہے، علوم کو اور زیادہ آگے بڑھانا ہے، ٹیکنالوجی کو اور مزید آگے بڑھانا ہے۔ اس کے لیے بہت بڑی سرمایہ کاری کی گئی، انویسٹمنٹ کی گئی، ماہرین تیار کیے گئے، بہت بڑی تنخواہیں دی گئیں، اور ان لیبارٹریوں کے اندر اور جدید ریسرچ کے ذریعے اب انہوں نے، یورپ نے اتنی ترقی کی، یہاں تک کہ تاریخ کے اندر پہلی مرتبہ قوت کے معیار کو بدل دیا اور اپنے حق میں کر دیا، اور آج بھی ان کے حق میں ہے۔ حتیٰ کہ اس کے بعد جب تکمیل ہوئی تو ایک آندھی اور طوفان کی طرح یورپین اقوام اٹھیں، جو علوم اور فنون کے ساتھ لیس تھیں، جدید اسلحہ کے ساتھ لیس تھیں، جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ لیس تھیں۔ ہمارے پاس پرانے دستی ہتھیار تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم اپنے اپنے ممالک میں مغلوب ہو گئے، شکست کھا گئے، اور ہماری یہ شکستیں اور مغلوبیت اور غلامی 20ویں صدی کے پہلے وسط میں اپنی انتہا کو اور کمال کو پہنچ گئیں۔ 20ویں صدی کے اس کے بعد 20ویں صدی کے آخر میں جا کر ہماری آزادی کا مرحلہ اور زمانہ شروع ہوتا ہے۔ مسلمان ممالک آزاد تو ہو گئے یورپ سے، غیروں کی غلامی سے، لیکن ذہنی غلامی، تہذیبی غلامی، فکری غلامی پہلے سے زیادہ ہے اور آج بھی قائم ہے۔ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ وہ جو دور غلامی تھا، اس نے ہمارے ضمیر کو اور غیرت کو بدل کر رکھ دیا، اور آج ہم بدستور غلام ہیں۔ تو چنانچہ جناب یہ زوال کے اسباب تھے، اور پھر یورپ جب اٹھا تو اس کے عروج کے اسباب یہ ہیں کہ اس نے امن کو حاصل کیا، جنگ کو بند کر دیا، علوم و فنون کی طرف توجہ کی۔ یہ بہترین فیصلہ تھا، اس کا زبردست فیصلہ تھا کہ جس نے اس کو عروج بھی بخشا،
عظمت بھی بخشی، اور آج بھی امامت اور قیادت اسی کے پاس ہے، ہم مقتدی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلا جو مرحلہ ہوگا وہ تیسرا حصہ ہوگا اسی موضوع کا، جس میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ جو ہمارا زوال ہے، مغلوبیت ہے، یہ کیا سازشیں تھیں؟ جو نظریہ سازش جسے لے کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا علمی اور تاریخی اور تنقیدی تجزیہ ہوگا انشاءاللہ، جو بہت اہم موضوع ہے۔ انتظار کیجئے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔